تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ایک آیت گزری ہے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا، وانک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ ہمارے سچے رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کو بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ کسی نبی کی توہین اور ان کی تنقیص بھی نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر ثابت بھی ہو جائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب کن بعض کو کن بعض پر دی ہے، یہ احادیث کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو ہی گیا کہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں میں خاص طور سے فضیلت عطا فرمائی۔ کہیں آپ نے فرمایا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء میں اللہ کے نزدیک، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن اللہ نے سب سے اخیر کے اندر مبعوث فرمایا۔ بہرحال اس آیت میں نبی کی رسالت کا ذکر تھا، اور آیت الکرسی جو گزری ہے اس میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا، اور پوری کائنات میں 2 ہی اہم موضوع ہیں۔ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد بھی توحید اور رسالت پر ہے، اور آیت الکرسی کے اندر توحید کا مضمون بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ کل اور پرسوں کے سبق میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو 2 مضمون پہلے آئے ہیں، ایک رسالت اور ایک توحید۔ اب اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، جب تمہیں توحید، رسالت اور دین کے جو احکام ہیں ان کا پتہ چل چکا، تو اب اعلان کیا جاتا ہے کہ دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ کسی سے زبردستی گن پوائنٹ پر یا تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر کے اس سے کہا جائے کہ تم ایمان قبول کرو، کلمہ پڑھو، ایسے ایمان کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں،
پورے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی دونوں راستے لوگوں کے اوپر واضح کر دیے، اور ہر انسان کو کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرا بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی اپنی ہے، چاہے ایمان قبول کر لو اور چاہے کفر کے اندر چلے جاؤ۔ قرآن جگہ جگہ پر یہی آپ کو دو راستے بتائے گا۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے۔ نہ گمراہی کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا کہ زبردستی تمہیں گمراہی پر ہی چلا کر کے چھوڑوں گا، اور نہ ہدایت کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا کہ زبردستی ہدایت پر ہی چلاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو زبردستی کسی راستے پر چلایا جائے گا تو پھر اس سے پکڑ اور جزا سزا کا قانون نہیں ہونا چاہیے، چونکہ زبردستی اگر کسی کے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل، شعور، اختیار دے دیا اور فرمایا کہ اپنے اختیار کو چاہے غلط راستے پر لگا چاہے صحیح راستے پر لگا۔ اسی اختیار کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہے، حساب کتاب ہے۔ جانوروں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا ہے۔ جتنی مخلوق ہے انسان اور جنات کے علاوہ، اللہ نے سب کو اپنی قدرت سے اس انداز سے پیدا کیا ہے، وہ چاہ کر کے بھی اس کے خلاف نہیں چل سکتی۔ سمجھا نہیں؟ بکری ہے، اس کو اللہ نے اس کی غذا بتا دی، وہ آپ اس کے سامنے ماंس ڈال دیجئے، گوشت ڈال دیجئے، وہ نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اختیار ختم ہے، اس کو پیدا اسی طرح کیا گیا ہے۔ لیکن انسان شاکاہاری بھی ہے، مانساہاری بھی ہے، انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے آیت کا سیدھا مفہوم یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ، زبردستی نہیں۔ یہ جو الزام لگتا ہے کہ زبردستی اورنگزیب نے مسلمان بنایا، فلاں صاحب نے، اس ملک کے اندر 800 سال تک کم و بیش مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر زبردستی اسلام قبول کرایا جاتا تو آج مسلمان اقلیت کے اندر ہوتا یا اکثریت میں ہوتا؟ اکثریت میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام میں زبردستی نہیں۔ وہاں یہ ہے ایمان قبول کرو گے تم ہمارے بھائی بن کر کے رہو گے، ایمان قبول نہیں کرتے کوئی زبردستی نہیں، اپنے مذہبی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرو، تمہارے مذہب میں خنزیر شراب حرام ہے، استعمال کرو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، وہ دے کر کے ان کی اطاعت میں رہو، تمہارے جان مال کی حفاظت اب ان کی ذمہ داری ہے۔ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے۔ نہ ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے گا کہ تم عبادت ایسے کیوں کرتے ہو، تم یہ چیز کیوں کھاتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ بعض نے اس کا مفہوم بڑا غلط سمجھا، جو لبرل طبقہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کیا مطلب؟ چاہے مرضی آئے تو نماز پڑھو، مرضی نہ آئے تو نہ پڑھو۔ یعنی ترجمہ دیکھیے کس انداز سے انہوں نے کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، مرضی ہے تمہاری کہ اگر چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کو اپنے مائنڈ سے ایسی جگہ پر سیٹ کیا کہ یہ قرآن کا مفہوم بالکل بھی نہیں ہے، غلط مفہوم ہے۔ آپ اگر کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں اپنے اختیار سے، تو آپ نیشنلٹی لینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے اب میں آزاد ہوں، یہاں کے ملک کے قوانین کو فالو کرنا میرے اوپر لازم نہیں۔ ایسا کہہ سکتا ہے وہ؟ اگر کہے گا تو فوراً اس کے اوپر مقدمہ دائر ہوگا کہ اس کو نکالو یہاں سے۔ سمجھے نہیں؟ آپ کسی اسکول ادارے کے اندر جائیں نہ جائیں آپ کی مرضی، لیکن جب آپ ادارے میں اسکول میں جائیں گے تو وہاں کے آپ کو قوانین کو فالو کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔
آدمی جب اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اس کی مرضی بھی چلے اور اسلام بھی، یہ کون سا اسلام ہوا؟ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے رکنا پڑے گا، جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے وہ کرنی ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد حکومت بھی اسلامی ہو، چوری کرو گے تو ہاتھ بھی کٹیں گے، زنا کرو گے شادی شدہ ہو تو سنسار بھی کیا جائے گا، چونکہ احکام پھر سارے لاگو ہوتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ اگر ایسا دین ہوتا تو پھر کیا پرابلم تھی؟ پھر تو آدمی یہ کہے گا میں مسلمان بھی ہوں اور اپنی مرضی کا دین ہے۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، رشد مانے ہدایت، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی عبادت سے ہٹ کر کے ہو، کسی غیر کی عبادت یا کسی غیر کی بڑائی کی طرف لے جائے تو ہر وہ کام طاغوت ہے۔ اس لیے طاغوت کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے۔ ویسے تو طغا کے معنی آتے ہیں سرکشی، طغل ماء، جب سمندر کا پانی اس کے کناروں سے نکل کر کے باہر پھیل جائے اس کو کہتے ہیں پانی میں طغیانی آ گئی۔ سنا آپ نے یہ لفظ؟ طغیانی کا مطلب کیا؟ یعنی اب اس کے کناروں سے بھی پانی باہر آ چکا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ کر کے بعض مرتبہ تو انکار کر دیتا ہے، کفر میں پہنچ جاتا ہے، بعض مرتبہ انکار تو نہیں کرتا لیکن چلاتا اپنی ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو طاغوت کے مختلف درجات ہیں، کسی بھی طرح کی طاغوتیت ہو، جو شخص طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ یہاں پر دیکھو رسالت کا ذکر نہیں، کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو صرف اللہ کے پر ایمان لانے کا ذکر ہے، چنانچہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسول پر فرشتوں کو اس کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک بعض کی تفسیر کرتا ہے، ہر جگہ پر ہر لفظ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ سے مراد ہے تمام عقائد کی چیزوں پر ایمان لانا، سمجھ گئے آپ؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کو ماننا، لیکن نماز، روزہ، فرشتے، کتاب ساری اسی کے اندر داخل ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر۔ ایسے ہی فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق کے اس شخص نے پکڑ لیا ہے مضبوط کڑا، مضبوط کنڈا، لَن انفصام لَهَا، ایسا مضبوط کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا، لَن انفصام لَهَا، اور اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والا ہے، علیم تمہاری نیتوں سے باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے سمندری جہاز کے اندر، اچانک راستے کے اندر طوفان آیا اور اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے وہ سمندر کے اندر گر گیا، جان بچنے کی کوئی امید نہیں، ہاتھ پیر مار کر کے بڑی مشکل سے کوئی کنڈا یا کوئی ایسا مطلب وہ اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے، تو اگر وہ کنڈا مضبوط طریقے سے ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس تیری جان بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اگر وہ سہارا ہی کمزور نکلے، جس کو پکڑے وہ خود ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے سہارے سے اس کی کچھ امیدیں وابستہ تھی، جب وہی کچا نکلا تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو توحید اور رسالت پر، آخرت پر قائم ہو، اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ رکھا ہے کہ جو انشاءاللہ اس کو تمام خطرات سے بچا کر کے جنت تک پہنچا دے گا۔ سیدھی بات، بالکل آیت کا مفہوم۔ اور اگر انسان طاغوتی اور
ایمان عقیدے سے ہٹ کر کے غلط چیزوں کی اندر آستھا رکھتا ہے، ان کو اپنا خالق مالک ان سے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو وہ تو اتنے بودے اور کمزور کڑے ہیں کہ وہ خود نہیں ٹک پائیں گے، تو تمہاری کیا مطلب اس کے اندر نجات ہوگی؟ جو خود کمزور ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ آیت الکرسی میں چونکہ توحید کا ذکر تھا، اس سے پہلے رسالت کا، کہ توحید اور رسالت کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کائنات میں کسی سے بھی کوئی امید وابستہ کرو گے تو وہ مضبوط دھاگا نہیں ہے، وہ کمزور دھاگا ہے، ٹوٹ جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، اس لیے جو اللہ پر ایمان رکھے، طاغوتی اور شیاطینی طاقتوں کا انکار کرے، اس نے مضبوط ایک وہ پکڑ لیا ہے کڑا، جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعض کنڈا بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے نا آپ، وہ مثال دی، تو ایک مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا۔ تو توحید اور رسالت کیا ہے؟ مضبوط کڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنیاد ہے اس کی۔ اسی لیے فرمایا کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا کرو، یہ ایمان کو اسی طرح تازہ کرتا ہے، اس سے ایمان میں تازگی اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ